حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جاتے تھے اور ان کی اللہ رب العزت سے ہم کلامی ہوتی تھی. آپ سوچئے یہ کیسی عجیب جو ہے نعمت تھی جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی. دنیا میں ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا. تو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص بات پوچھتا ہوں. عرض کیا اے اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ جو بس خاص میرے لیے ہو اور وہ میں کروں. اللہ نے فرمایا میرے پیارے کلیم اللہ آپ یہ پڑھا کریں لا الہ الا اللہ. یا اللہ یہ تو وہ کلمہ ہے جو ساری مخلوق پڑھتی ہے, ہر ایمان لانے والا پڑھتا ہے, اس میں کون سی خاص بات ہے؟ فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر اسلام اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور میرے اس کلمے کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو میرا کلمہ ان تمام سے بھاری ہو جائے. تو یہ کلمہ ایسا عجیب ہے کہ 14 طبق اس کے سامنے ہلکے ہیں. یہاں سالک کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر 7 زمین اور 7 آسمانوں سے یہ کلمہ بھاری کیسے بن گیا؟ علماء نے اس کا جواب دیا ہے کلمہ اصل ہے اور 7 زمین اور 7 آسمان اس کا ذل ہے اور ذل اپنی اصل سے ہلکا ہوا کرتا ہے. چنانچہ قیامت کے دن ایک آدمی کو پیش کیا جائے گا جس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے اور ہر دفتر پہاڑ کی طرح بڑا ہوگا اور وہ بندہ سمجھ رہا ہوگا کہ بس اب میرے لیے جہنم ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے ہم تمہارے ساتھ ظلم نہیں کریں گے, تمہارا ایک عمل باقی ہے وہ بھی ہم تمہارے نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے. تو ایک کاغذ کی چھوٹی سی پرچی ہوگی جس کو عربی میں بطاقہ کہتے ہیں. وہ کاغذ کی چھوٹی سی پرچی پر کچھ لکھا ہوا ہوگا, اس کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا اور اس کے رکھنے سے اس کی نیکیوں کا پلڑا 99 دفتروں سے زیادہ بھاری ہو جائے گا. وہ بندہ پوچھے گا یا اللہ یہ کیا عمل تھا جو اتنا بھاری؟ اس کو بتایا جائے گا کہ تو نے جو کلمہ پڑھا تھا وہ کلمے کا عمل ہم نے رکھا اور وہ تیرے سب گناہوں سے زیادہ بھاری ہو گیا. یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا اس کے 12 حروف بنتے ہیں. لا الہ الا اللہ کے 12 حروف بنتے ہیں. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرے گا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 12 مہینوں کے سب گناہ معاف فرما دیں گے. اور بعض علماء نے لکھا کہ انسان کے جسم میں 12 گناہ کے اعضاء ہیں, 2 پاؤں, 2 ہاتھ, 2 کان اور 2 آنکھیں, یہ 8 ہو گئے. اور باقی 4 اعضاء زبان, دل, دماغ اور شرمگاہ, تو یہ 12 اعضاء بن گئے. تو جو بندہ کلمے کا ورد کرتا ہے اس کے 12 حروف کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کے 12 اعضاء کے کیے ہوئے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. جہنم کے 7 دروازے ہیں, لہا 7 ابواب قرآن مجید میں ہے, تو اس کے اللہ نے 7 دروازے بنائے ہیں. اور کلمے کے جو الفاظ ہیں وہ 7 بنتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو سارے الفاظ کو ملائیں تو کتنے الفاظ بنے؟ 7 الفاظ بنے. تو جس بندے نے 7 الفاظ پر مشتمل یہ کلمہ پڑھ لیا اللہ اس کے بدلے اس کے لیے جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیں گے اور وہ انسان جہنم میں نہیں جائے گا. کلمے کے کسی حرف کے اوپر نقطہ نہیں ہے, کوئی ایسا حرف کلمے میں نہیں کہ جس کے اوپر نقطہ ہو یا نیچے نقطہ ہو, فوقانی یا تحتانی کوئی نقطہ نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو جس طرح کلمے کے اندر کوئی نقطہ نہیں, نہ اوپر نہ نیچے, اسی طرح اللہ کا بھی کوئی شریک نہیں, نہ اس دنیا میں نہ آسمان پہ, سارے جہان میں اللہ کا کوئی شریک نہیں. اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے. یہ کلمہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے. ایک صاحب تھے جو بنو کلب کے سردار تھے, ان کا نام تھا دہیا کلوی. تو نبی علیہ السلام ان کے ایمان لانے کی خواہش فرماتے تھے, تمنا فرماتے تھے. بنو کلب کا قبیلہ بڑا تھا اور ان کے مسلمان ہونے سے پورے قبیلے کے مسلمان ہونے کی توقع تھی. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وش تھی, تمنا تھی کہ یہ سردار مسلمان ہو جائے تو پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے. اور اس قبیلے کے لوگ بکریاں پالتے تھے
ہر گھر والے 200-400 بکریاں پالتے تھے. حدیث پاک میں ہے کہ جب پورے قبیلے کے لوگ بکریاں نکالتے تھے تو 2 پہاڑوں کے درمیان کی پوری وادی بکریوں سے بھر جایا کرتی تھی. ایک دن دہیہ کلبی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے لگے. جبریل علیہ السلام آئے, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, تھوڑی دیر میں دہیہ کلبی آپ کے پاس حاضر ہو رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام خوش ہو گئے. اتنے میں دہیہ کلبی بھی آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی اور کہا کہ دہیہ کلبی اس چادر کے اوپر بیٹھیے. نبی السلام نے فرمایا, اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ, جب تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی بڑا انسان آئے تم اس کا احترام کرو. دیکھو شریعت ہمیں یہ اخلاق سکھاتی ہے. اس میں مسلمان اور کافر کی کوئی تفریق نہیں. وہ اگر کسی قوم کا بھی بڑا ہے تم اس کا اکرام کرو. یہ کافر ہیں, نبی السلام کے پاس آئے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چادر بچھائی, دہیہ کلبی یہاں بیٹھو. مگر دہیہ کلبی کا تو دل بدل چکا تھا. انہوں نے اس چادر کو اٹھایا, اس کو چوم کے اپنے آنکھوں سے لگایا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس چادر کے اوپر نہیں بیٹھوں گا, بس میں تو غلام بن کے حاضر ہوا ہوں اور مجھے تو آپ کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیجیے. نبی السلام نے ان کو کلمہ پڑھا دیا تو دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. نبی السلام نے پوچھا, دہیہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میری عمر 60 سال ہو گئی اور میں نے 60 سال میں بہت گناہ کیے ہیں, بہت ظلم کیا, بہت ستم ڈھائے, بہت ناانصافیاں کی, میرے گناہ بہت بڑے ہیں. اب میں یہ پوچھتا ہوں کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا, ذرا مجھے بتاؤ کہ تم نے ان 60 سالوں میں کیا گناہ کیے ہیں؟ دہیہ کلبی نے کہا کہ 60 سال کے گناہ ایک طرف ہیں اور 60 سال کے بعد مجھے گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا اچھا نہیں لگتا تھا. میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے قبیلے کی 70 معصوم بچیوں کو زندہ دفن کر دیا. تو زندہ 70 بچیوں کو دفن کرنے کا گناہ بھی ہے اور باقی گناہ اس کے علاوہ ہے. اب صحابہ کرام یہ سن کر حیران ہو گئے, اتنے بڑے گناہ. اب دیکھو نبی السلام کیا جواب دیتے ہیں. نبی السلام نے جواب میں فرمایا, ابھی ابھی اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا ہے, الاسلام یہدم ما کان قبلہ, جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے پچھلی زندگی کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. چنانچہ یہ کلمہ پڑھنا اس کو چھوٹا نہ سمجھیں, یہ بہت بڑا عمل ہے اور اس پر ہم اللہ کے حضور شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں زندگی میں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اصل قیمتی متاع ہمارے پاس سب سے بڑی یہی ہے, اس سے بڑی قیمتی چیز کوئی نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پتہ چلا کہ نبی اسلام تو گھر سے باہر تشریف لے گئے. بڑے حیران, مسجد بھی نہیں, گھر بھی نہیں, کہاں تشریف لے گئے؟ تو حضرت ابو ہریرہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے. کسی نے بتایا کہ نبی اسلام تو بنو نجار کے باغ کے اندر تشریف فرمائے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں گیا تو وہاں پر ایک پانی کی کھال گزرتی تھی, نالی گزرتی تھی, اس کے لیے دروازے میں ایک دیوار میں سوراخ بنایا گیا تھا. میں اس سوراخ میں سے سیمٹ کے اندر گیا کہ میں جلدی نبی علیہ السلام کی زیارت کر لوں. جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, ابو ہریرہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے آ کر یہ بتایا کہ جو بندہ بھی کلمہ پڑھ لے گا اللہ رب العزت کے اوپر ذمہ ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے. ابو ہریرہ نے سب پوچھا, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بات میں اور لوگوں کو بھی بتا سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں بتا سکتے ہو. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, میں اگر جا کے ان کو بتاؤں گا لوگ میری بات تو نہیں مانیں گے, تو مجھے پروف کے لیے کوئی ثبوت دے دیجیے. تو نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں نالین دے دیے, یہ میرے جوتے لے جاؤ اور دکھاؤ کہ میرا ثبوت ہے کہ جو کلمہ پڑھے گا اللہ اس کے بدلے اس کو جنت عطا فرمائیں گے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ جوتے لیے اور میں بڑا خوش کہ میں جا کے لوگوں کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ پڑھنے پر جنت کا وعدہ فرما لیا. کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا, آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی نبی علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے آ رہے تھے. میں نے کہا تمہیں پتہ ہے ایک نیا پیغام آیا ہے, کون سا؟ کہ جو کلمہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے. وہ بھی عمر میں خطاب تھے, انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اس طرح ان کے سینے پہ دھکا دیا کہ ابو ہریرہ پیچھے جا گرے. جب پیچھے گرے تو کہنے لگے کہ اچھا میں نبی اسلام کی خدمت میں جاتا ہوں بتانے کے لیے. ابو ہریرہ نبی اسلام کی خدمت میں پیش ہوئے
اور پیچھے پیچھے عمر لانا بھی آ گئے. تو ابو ہریرہ نے بتایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے جو پیغام دے کے بھیجا تھا میں نے عمر فاروق کو سنایا, انہوں نے میرے ہاتھ پہ ایسے 2 ہاتھ مارے, میں پیچھے جا کے گرا. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر کیا تم نے ایسے کیا تھا؟ اے اللہ کے نبی میں نے ایسے کیا تھا. عمر ایسے کیوں کیا تھا؟ تو عمر نے جواب دیا اخشا ان یتکل الناس علیہا فخلہم یعملون. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ ڈر ہوا اگر یہ بات لوگوں کو بتا دی جائے گی پھر عمل کوئی نہیں کرے گا, ہر بندہ کہے گا کلمہ پڑھ لیا جنت مل جائے گی, آپ لوگوں کو عمل کرنے دیجیے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھی بات ہے, لوگوں کو عمل کرنے دو. لیکن پیغام تو یہی تھا کہ جس نے کلمہ پڑھا اللہ اس کلمے کے بدلے اس کو جنت ضرور عطا فرمائیں گے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کیوں نہیں منع کر دیا, خود تو بتا دیا, اور جب عمر اللہ نے فرمایا تو پھر کہنے لگے ٹھیک ہے لوگوں کو عمل کرنے دو. علماء نے اس کا جواب لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی نگاہ مبارک اس وقت اللہ کی رحمت پر تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اللہ کی رحمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ پیغام دے دو جو کلمہ پڑھے گا اللہ اس کے بدلے اسے جنت عطا فرمائیں گے. اور حضرت عمر عنہ کی نظر اسباب پر تھی, لوگوں کے اعمال پر تھی. وہ سمجھ گئے اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو عمل کوئی بھی نہیں کرے گا, اس لیے لوگوں کو یہ بات بتانی نہیں چاہیے, ان کو عمل کرنے دینا چاہیے. ایک تیسری حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام اس وقت سو کر اٹھے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر میرے پاس ابھی ابھی جبرائیل آئے اور انہوں نے آ کر یہ جو ہے نا خوشخبری دی کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھے گا اس کی گواہی دے گا اور پھر پوری زندگی اس کے اوپر پکا رہے گا حتیٰ کہ اس کو اسی پر موت آ جائے گی, اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے. تو ابو ذر غفاری نے جب یہ سنا تو انہوں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہ وہ شخص چوری بھی کرے اور زنا بھی کرے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اگر کہ وہ شخص چوری اور زنا بھی کرے اللہ پھر بھی اس کو جنت عطا فرمائیں گے. انہوں نے پھر دوسری مرتبہ پوچھا, نبی علیہ السلام نے یہی جواب دیا. انہوں نے تیسری دفعہ پوچھا, نبی علیہ السلام نے یہی جواب دیا. انہوں نے چوتھی مرتبہ پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ گو بندہ اگر کہ زنا کرے اگر کہ چوری کرے پھر بھی اللہ جنت عطا فرمائیں گے؟ نبی علیہ السلام نے آخری مرتبہ فرمایا اللہ اس کو پھر بھی جنت عطا فرمائیں گے اگر کہ ابو ذر کی ناک خاک آلودہ ہو جائے. یعنی اگر کہ ابو ذر کو یہ بات اچھی نہ لگے اللہ پھر بھی اس کو جنت عطا فرمائیں گے. چنانچہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ تقویت الایمان میں لکھتے ہیں, ذرا توجہ سے بات سنیے گا. فرماتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے گناہگار گزرے ہیں, فرعون, حامان, نمرود, شیطان, یہ بڑے بڑے گناہگار ہیں. وہ فرماتے ہیں اگر ان سب کے گناہوں کا جمع کر لیا جائے, مجموعہ کر لیا جائے اور کسی ایک بندے نے اتنے اکیلے گناہ کیے ہوں مگر وہ کلمہ پڑھے اور توحید کے اوپر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کے بدلے اس بندے کے گناہ کو بھی معاف فرما دیں گے. ہمارے سلسال یہ کہ بزرگ امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من قبل بلا علت ہی, جو قبول ہوا وہ بغیر علت کے قبول ہوا. فرماتے ہیں کہ اس فقیر کو محسوس ہوا ہے کہ اگر سارے عالم کو صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بدلے بخش دیا جائے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے. اگر سارے عالم کو ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بدلے اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے. ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ ساری مخلوق کے گناہوں کو بھی معاف فرما سکتے ہیں. فرماتے ہیں کاش ساری دنیا کی نسبت اس کے ساتھ ایسے ہوتی جو قندرے کو سمندر کے ساتھ ہے. اب تو میرا دل چاہتا ہے ایک کونے میں بیٹھ کر اس کلمے کو پڑھنے کی لذت ہی لیتا رہوں. تو دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھنے پر اللہ کی اتنی رحمتیں کہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر ساری خدائی کے گناہوں کو اللہ معاف کر سکتے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ ہاں یہ کلمہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک بندہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے, اب اللہ تعالیٰ اس کو جو چاہے عطا فرمائے اور اس کی جس غلطی کو چاہے معاف فرما دے.
حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا تو یوسف علیہ السلام نے ایک اصول بنا دیا، گھر کے جتنے لوگ ہوں گے ہم اتنی بوری گندم بندوں کو دیں گے اور اتنی قیمت ہوگی، اور لوگوں کو متعین کر دیا کہ بھئی سارے دن میں جو لوگ آتے رہے ان کے گھر کے بندے پوچھ کے اتنی بوری گندم دے کے ان کو فارغ کر دو۔ ایک لڑکا آیا جو اٹھتا نوجوان تھا، یعنی 15-16 سال اس کی عمر تھی، اس نے آ کے کہا جی کہ مجھے گندم چاہیے۔ لوگوں نے پوچھا گھر کے افراد کتنے ہیں؟ جی گھر کے افراد اتنے ہیں، یعنی انہوں نے کوئی 5-7 بندوں کا نام لیا۔ چنانچہ جب 5-7 بندوں کا نام لیا انہوں نے کہا بھئی اتنی قیمت دے دو، ہم آپ کو اتنی بوری گندم دے دیتے ہیں۔ اتنی بوری گندم اس کو مل گئی۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ مجھے جی اور گندم چاہیے۔ ان کا بھئی ہم تو ایک اصول کے مطابق گندم دیتے ہیں، اگر آپ کو اسپیشل فیور چاہیے تو یوسف علیہ السلام وہاں موجود ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان کی جیورسڈکشن میں ہے، وہ جس بندے کو جتنے چاہیں گندم دے لیں، ان کا اختیار ہے۔ وہ نوجوان یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا، حضرت مجھے گندم چاہیے۔ بھئی لوگوں نے گندم نہیں دی، حضرت انہوں نے تو گھر کے بندوں کے مطابق 1 بوری پر ہیڈ ہمیں دے دی ہے، مگر مجھے اور چاہیے۔ اچھا بھئی 3 بوری اور لے لو، 10 بوری لے جاؤ۔ نہیں حضرت مجھے اور چاہیے۔ جب اس نے اور مانگی تو یوسف علیہ السلام حیران ہوئے، بھئی تجھے 10 بوری گندم دے رہے ہیں 7 کی جگہ اور تیرا دل نہیں بھر رہا اور گندم مانگ رہے۔ اس نے آگے سے کہا کہ حضرت اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے بہت زیادہ گندم دیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا اچھا بتاؤ بھئی تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت جب آپ پر زلیخا نے زنا کی تہمت لگائی تھی تو جس معصوم بچے نے گواہی دی تھی آپ کی پاکدامنی کی تھی وہ بچہ میں ہوں، اب بڑا ہو کے جوان ہو گیا ہوں۔ جب یوسف علیہ السلام نے یہ بات سنی تو دل میں ایسی محبت اٹھی، اس کو سینے سے لگایا، اس کے ماتھے کو بوسہ دیا اور فرمایا اس نوجوان کو 40 بوری گندم اور دے دو اور اس کی گندم اس کے گھر تک پہنچا کے بھی آؤ۔ اب اس نوجوان کو 50 بوری گندم مل گئی اور سرکاری سواریاں بھی مل گئی تو وہ لڑکا بڑا خوشی خوشی رخصت ہوا۔ جب وہ رخصت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی اے میرے پیارے یوسف علیہ السلام آپ نے اس نوجوان کی بڑی عزت افزائی کی۔ عرض کیا یا اللہ یہ وہ نوجوان ہے جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، یہ جب میرے پاس آیا میرا دل چاہا میں اس کو اتنا دوں جتنا میں دے سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسف علیہ السلام پھر گواہ رہنا جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، جب وہ آپ کے پاس آیا آپ نے اتنا دیا جو آپ دے سکتے تھے، تو میں پروردگار بھی کہتا ہوں جو میرا بندہ دنیا میں میری وحدانیت کی گواہی دے گا جب قیامت کے دن وہ میرے پاس آئے گا پھر اس کو میں بھی اتنا دوں گا جو میری شان کے مطابق ہوگا۔ اس لیے ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے گناہوں کو بھی معاف کر دے تو کلمے کے اندر اتنی خوبی ہے کہ اللہ اس کے بدلے سب گناہوں کو معاف فرما سکتے ہیں۔ ویسے بھی اللہ رب العزت رحمان بھی ہیں رحیم بھی ہیں۔ رحمت کے صفت پر اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، رحمان اور رحیم۔ رحمان کا مطلب کہ جس کی رحمت اپنے پرائے ہر ایک کے اوپر ہو۔ آپ دیکھیے اللہ کی رحمت اپنوں پہ بھی ہے پرایوں پہ بھی ہے، وفاداروں پہ بھی ہے غداروں کو بھی ہے۔ کافروں کو کھانے کے لیے کون دیتا ہے؟ زندگی کس نے دی؟ صحت کس نے دی؟ دنیا میں سب کچھ کس نے عطا کیا؟ اللہ نے عطا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے، وفاداروں کو بھی دیتے ہیں غداروں کو بھی دیتے ہیں۔ اور ایک اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کے اوپر خاص مہربان ہے، تو اس لیے ان کی صفت رحیم ہے۔ اس کی مثال نہیں سمجھے، عورت فطرتاً بچوں کے اوپر مہربان ہوتی ہے لیکن اپنے بیٹے کے اوپر خاص مہربان ہوتی ہے۔ وہ جو بچوں پر مہربان ہے یہ رحمانیت کی صفت سمجھ لیجیے، اور وہ جو اپنے بیٹے پر مہربان ہے یا رحمت کرتی ہے تو یہ رحمت کی صفت ہے جو اس کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ بعض علماء نے اس کا یہ معنی لیا کہ نہیں، رحیم کہتے ہیں کہ جس کے پاس رحمت بے انتہا ہو، جس کی رحمت کا کوئی حد و حساب ہی نہ ہو، اس کو رحیم کہتے ہیں، اور رحمان اس کو کہتے ہیں کہ جس کی رحمت خرچ بھی بے انتہا ہو رہی ہو۔ یہ 2 الگ الگ خوبی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے بندے کا مالدار ہونا،
ضروری نہیں ہوتا کہ وہ مالدار ہے تو سخی بھی ہے، کنجوس بھی ہو سکتا ہے. اور ایک ہے بندے کا سخی ہونا، ضروری نہیں کہ یہ سخی تو ہے اور یہ مالدار بھی ہو، پلے کچھ نہیں تو سخاوت کیا کرے گی. ایک ہوتا ہے نہیں، مال بھی ہو اور بندے کے اندر سخاوت بھی ہو، یہ دو چیزیں ہو تو یہ عجیب ہوتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. رحمان کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نہیں، رحیم کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حد و حساب ہے، اور رحمان کا مطلب کہ اللہ کی رحمت خرچ بھی بے انتہا ہو رہی ہے. اب ایسی ذات جس کی رحمت کا یہ حال ہے، جب کوئی اس کی وحدانیت کی گواہی دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو کتنا عطا فرمائیں گے. آپ خود غور کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ حاتم طائی کے پاس ایک فقیر آیا، اس نے کہا جی مجھے 5 دینار چاہیے. حاتم طائی نے اپنے بندے کو بلایا، اس کو 500 دے دو. تو وہ دینے والا بڑا حیران، مانگنے والے نے 5 مانگے تھے اور دینے والا 500 دینے کے لیے کہہ رہے. اس نے فقیر کو تو دے کے بھیج دیا. پھر حاتم طائی سے پوچھا، جناب جب اس نے مانگے 5 سے، آپ نے 500 دینے کا حکم کیا. حاتم طائی نے کہا اس نے اپنے حاجت کے مطابق مانگا تھا اور میں نے اس کو 500 اپنے مقام کے مطابق عطا فرمایا. اگر دنیا کے سخی اتنا سخی ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت تو احکم الحاکمین ہے. پھر اگر کوئی بندہ ان کی وحدانیت کی گواہی دے گا، اللہ کتنا عطا فرمائیں گے، اس کا کوئی بندہ اپنے ذہن میں تصور بھی نہیں کر سکتا. اس لیے یہ کلمے کا پڑھنا بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی. ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور اس میں سے ایک حصہ اللہ نے پوری مخلوق کے اندر تقسیم کیا. ایک حصہ. اب اس ایک حصے کے آگے خربوں خرب حصے بنے اور چھوٹے چھوٹے حصے سب انسانوں کو ملے، حیوانوں کو، پرندوں کو، سب کو ملے. آج دنیا میں جہاں محبت نظر آ رہی ہے یہ اسی رحمت کے چھوٹے سے حصے کی وجہ سے ہے. ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے، باپ اولاد سے محبت کرتا ہے، خامد بیوی سے محبت کرتی ہے، بہن بھائی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، بھائی بھائی محبت کرتے ہیں، پڑوسی پڑوسی محبت کرتا ہے، دو دوست ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. انسانوں میں بھی، حیوانوں میں بھی، چرندوں میں، پرندوں میں یہ جتنی محبت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ایک حصہ رحمت کی آگے خربوں خرب حصے میں سے ایک حصے کا جو ہے یہ اثر ہے.